الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا نامدار سید الاولین والآخرین سردار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی اور اگر اسلام میں کسی شخصیت کے یوم پیدائش یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت سے زیادہ کوئی اور دن اس کا مستحق نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائی جس کو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد کہا جائے تو غلط نہیں ہو. ایک روایت لوگوں کے زبان پر مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. یہ روایت
سند کے اعتبار سے تو یہ موضوع ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے طور پر درست نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ یعنی واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات کی تخلیق کا مقصد تھی۔ اگر آپ دنیا میں تشریف لانے والے نہ ہوتے تو اللہ یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ بادل ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ یہ دریا ہوتے۔ اور اقبال مرحوم نے اس بات کو بڑی بلاغت کے ساتھ کہا ہے کہ ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ نام، یعنی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو در حقیقت یہ کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ لہذا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ دن یقیناً اس کائنات کا سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ سعادت والا دن تھا، سب سے زیادہ مبارک دن تھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اگر اسلام میں کسی کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس دن کو ایک عید کا دن بنایا جائے، اس کو ایک جشن کا دن بنایا جائے۔ لیکن جو دین لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس دین کی آپ نے ہمیں تعلیم و تبلیغ فرمائی، وہ دنیا سے نرالا دین ہے، وہ سارے مذہبوں سے نرالا مذہب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کا یوم پیدائش منا لو، کسی کا یوم وفات منا لو، اس کے اوپر جشن کر لو، اس کی یاد میں چراغاں کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو پیغام وہ لے کر تشریف لائے تھے، جو تعلیم انہوں نے دی تھی اور جو ہدایات انہوں نے عطا فرمائی تھی، ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا سارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، رسمی طور پر کوئی کارروائی کر دینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روح کو دیکھو، اس پیغام کو دیکھو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یوں تو ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی عید کا دن ہوتا ہے، کوئی جشن کا دن ہوتا ہے، تہوار منایا جاتا ہے، اسلام میں بھی ہے۔ لیکن اسلام نے سارے مذہبوں سے ہٹ کر، سارے ادیان سے ہٹ کر 2 دن مقرر فرمائے ہیں عید کے، جشن منانے کے، تہوار منانے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اگر آپ غور کریں تو دونوں دن ایسے ہیں کہ کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں مقرر نہیں کیے گئے۔ یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ یکم شوال میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا، کوئی آدمی، کوئی شخصیت پیدا ہوئی تھی، یہ کسی کا انتقال ہوا تھا، یا کوئی خاص تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، اس پر عید الفطر کا دن منایا جاتا ہو، ایسا نہیں۔ یکم شوال میں کوئی خاص تاریخی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ ہے وہ 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ 10 ذوالحجہ کو نہ کسی کا یوم پیدائش ہے، نہ کسی کا یوم وفات ہے، نہ کوئی اور خاص تاریخی واقعہ اس سے وابستہ ہے۔ اگرچہ ان دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بھائی ذرا اس کو رہنے ہی دے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک سنت اور ایک عبادت بنا دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی 10 ذوالحجہ کو دی ہو، 10 ذوالحجہ کی تاریخ میں دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ خدا جانے کون سے دن دی تھی معلوم نہیں، کیا تاریخ تھی یہ معلوم نہیں۔ تو لہذا 10 ذوالحجہ کو جو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، وہ بے شک ان کی سنت ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اسی دن ہوئی ہو۔ اللہ ہی جانے کون سے دن ہوئی تھی، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 10 ذوالحجہ کی تاریخ جو مقرر کی گئی ہے وہ اس خاص واقعے کی وجہ سے مقرر کی گئی۔ تو اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اور دونوں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں۔ اس کے بجائے کس موقع پر 2 عیدیں رکھی گئی ہیں؟ وہ پہلی عید یعنی عید الفطر اس وقت ہے جبکہ مسلمان ایک بڑی عظیم عبادت کی تکمیل کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ یکم شوال کب آتی ہے؟ جب رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں نے روزے رکھے، راتوں کو تراویحیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ اس موقع پر اس کی تکمیل پر عید الفطر۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ محض ماضی کے واقعات پر خوش ہونے اور اس کے اوپر فخر کرنے کے بجائے تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ تم نے اگر رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے ہو، تو بے شک تمہیں عید الفطر منانے کا حق ہے۔ عید الاضحیٰ اس موقع پر ہوتی ہے جب دوسری عظیم الشان عبادت کی تکمیل مسلمان کرتے ہیں، یعنی حج کی عبادت۔ 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے اور 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو دونوں عیدیں ایسے موقع پر رکھی گئی ہیں جو کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں، بلکہ ہر سال ان تاریخوں میں مسلمان 2 عظیم الشان عبادتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ دوسری قومیں تو عید مناتی ہے یا جشن مناتی ہے، وہ اپنے کسی تاریخی واقعے کی بنا پر بناتی ہے۔ کرسمس ہے عیسائیوں کی، وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کی یادگار میں 25 دسمبر کرسمس منائی جاتی ہے۔ حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو ولادت ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تاریخی اعتبار سے اس میں بہت کلام ہے، لیکن اگر بالفرض ہو بھی تو انہوں نے اس کو یوم پیدائش کو اپنے لیے عید بنا دیا۔ یہ جو یہودیوں کی عید ہوتی ہے عید فطر، یہ اس دن کے اعتبار سے منائی جاتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا تھا اور فرعون غرق ہو گیا تھا۔ اس تاریخی واقعے کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں۔ تو جتنے مذاہب ہیں
ان سب میں دیکھو تو وہ تاریخی واقعات جو اپنے ہمارے اکابر بزرگوں نے کوئی بات کی تھی، اس بات کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. وہ سارے مذاہب کا یہ حال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے وہ کہا کہ نہیں، دوسرے لوگ تو اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور بزرگوں کے کارناموں پر اپنے فخر کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم خود اپنے عمل کو دیکھو، اور اپنے عمل کو دیکھ کر پھر اگر باقی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر بے شک خوشی مناؤ. وہ جو اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے. تو اگر یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں تھا جو اس کا مستحق ہوتا. لیکن چونکہ تصور یہ نہیں ہے، اس واسطے حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. وہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار تھے کہ آپ کے منہ مبارک سے اگر تھوک بھی نکلتا تو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھ پر لے لیتے، اپنے جسم پر مل لیتے. ایسے عاشق، ایسے جانثار. لیکن پورے 100 سال صحابہ کرام دنیا میں زندہ رہے. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک کوئی نہ کوئی صحابی دنیا میں رہا. 100 سال پورے ہونے کے بعد صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور آیا. لیکن 100 سال کے عرصے میں کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا ہو کہ بھئی 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ حضور پیدا ہوئے تو ایک عید منائے. اور یہاں تک کہ آپ کے یوم پیدائش کے بارے میں یقین سے بھی کہنا مشکل ہے کہ 12 ربیع الاول. روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے 3 ربیع الاول، بعض میں آتا ہے 9 ربیع الاول، بعض میں آتا ہے 12 ربیع الاول. مختلف روایتیں ہیں. لیکن یہ مختلف روایتیں خود اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ امت نے اس دن کو عید منانے یا اس کو باقاعدہ جشن کے طور پر منانے کا تصور تھا ہی نہیں، لہذا روایتوں میں بھی اختلاف ہو گیا. جو اصل چیز تھی وہ صحابہ کرام نے پکڑ کر رکھی. وہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ دنیا کے سامنے ایک بہترین زندگی کا نمونہ پیش کریں. جیسا کہ میں نے ابھی آیت جو تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خوب سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. یہ معنی ہے آیت کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کو دیکھو. ہم نے اس لیے بھیجا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ تم آپ کی زندگی کے نمونے کو دیکھو اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اس کی اتباع کی کوشش کرو. یہ ہے مقصد آپ کو دنیا میں تشریف لانے کا. صحابہ کرام نے یہ حقیقت اس طرح اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ کچھ ہو جائے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کام کے لیے، چنانچہ ان کا ہر روز کوئی دن خالی نہیں تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بیان نہ ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ ہو. ان کا ہر لمحہ وہ اتباع سنت میں گزر رہا تھا. لہذا ان کو کوئی رسمی کارروائیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسمی کارروائی کر کے کوئی دن منائیں اور اس میں جلسے کریں اور اس میں
خوشیاں منا کے چراغاں کریں. ان کے دل میں چراغاں ہو رہا تھا، ان کے دل میں تقویٰ کا چراغ روشن تھے، ان کے دل میں اتباع سنت کے چراغ روشن تھے، لہذا ان کو ان رسمی کارروائیوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے، اپنے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لیے انتخاب فرمایا. اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے محفلیں منعقد ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی کا بیان بھی ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں لوگ، اور نہ جانے کیا کچھ عید میلاد النبی کے نام پر کیا جاتا ہے. لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ اتنے جلسے ہو گئے، اتنی تقریریں ہو گئیں، اتنی محفلیں منعقد ہو گئیں، اتنی نعتیں پڑھی گئیں، اتنے درود و سلام ہوئے. الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کوئی بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی؟ اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نفی ہی میں ملے گا. جس ڈھب پر زندگی پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی ہے. پہیا جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے. پہلے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں. تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر لی، لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا، جو سنتیں میں نے وضع کی تھیں، ان کے اوپر عمل میں کیا صورتحال پیدا، اس پر عمل کی طرف دھیان نہیں، تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ دنیا میں اسے تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قصیدے پڑھے جائیں؟ آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے. اگر آپ چاہیں، سردار بننا چاہیں تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو حسن و جمال کی خواہش ہے تو دنیا کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ساری پیشکش کر دی گئی تھی، مگر آپ اپنے اس پیغام سے، اپنی اس تعلیم سے باز آ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی دے دو گے تو میں اپنے اس دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محض تعریف ہی کرانی ہوتی تو وہ اس وقت پیغام قبول کر لیتے. تو ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان ربیع الاول کے مہینے کے آنے کے بعد ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل میں کوئی ہمارے ترقی ہوتی ہے؟ بلکہ افسوسناک بات یہ ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ممانعت فرمائی، جو ناجائز قرار دیے، جو شریعت میں ناجائز۔ سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر نمازیں فوت ہو رہی، اس کے انتظام میں، جلسے کے انتظام میں، جلوس کے انتظام میں نمازیں جا رہی ہیں۔ وہ نماز جو بستر مرگ پر بھی معاف نہیں ہے، وہ نماز چھوٹ رہی ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے۔ اور آج اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ مخلوط مرد و عورت کی ملی جلی نشستیں سیرت النبی کے نام پر، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی بے پردہ بناؤ سنگار کر کے اس محفل میں موجود ہیں، جس کو مٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ حضور کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور اب تو نعتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اتنی زبردست فضیلت کی چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، وہ نعت پڑھی جا رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ جس موسیقی کے آلات کو آپ کو یہ فرمایا آپ نے کہ میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، وہ نعتیں ہو رہی ہیں، حضور کی وضاحت تعریف بیان ہو رہی ہے اور میوزک کے ساتھ ہو رہی ہے، موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو بتائیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کون سا انصاف ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی دھاندلی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر کے کہا جائے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں یا آپ کی نعت بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ان رسمی کارروائیوں میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھو، اگر واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اگر واقعتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تو کم از کم اس مہینے میں اتنا جائزہ لے لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور کون سے پہ عمل نہیں کرتے، جس پر نہیں کرتے اس کے اوپر اب کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سی سنتیں ایسی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل نہیں، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی وقت زیادہ لگتا ہے، نہ کوئی محنت ہوتی ہے، لیکن صرف دھیان کی بات کہ وہ اختیار کر لی جائے، تو دھیان کی بات ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے مثلا پاؤں پہلے دایاں داخل کرو، کیا دشواری ہے اس میں؟ کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر دھیان نہیں ہے تو سنت سے محروم ہے۔ پانی اگر 3 سانس میں پی لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابق، اور بیٹھ کر پی لو تو کیا دشواری ہے، کیا پریشانی ہے؟ لیکن چونکہ دھیان نہیں، اس واسطے محروم ہی ہے اس سنت سے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، آخر میں الحمد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو سونے کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں، بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے، ہر چیز میں بہترین نمونہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ رسمی کارروائیوں سے تو کوئی حاصل نہیں، بلکہ بہت سی رسمی کارروائیاں ایسی ہیں جو گناہ کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔
بہت سی ایسی ہیں جو بدعت کی حد میں آ جاتی ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پیغام کو دیکھے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی فکر کرے، اور اس کے لیے میں آپ یہ تجویز کرتا ہوں کہ حضرت میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ در حقیقت اسی آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے لکھی گئی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کیا کیا اعمال ہے جو سنت کا تقاضا ہے، ان کی فہرست جمع کر دی اس کتاب میں۔ آسان الفاظ میں ہے، کوئی اس کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہے، اس کو ہر مسلمان اپنے سامنے رکھ لے اور اس کو رکھ کر جائزہ لے اپنا کہ میری زندگی کے اندر ان میں سے کون سی سنت ایسی ہے جس پر الحمدللہ میں پہلے سے ہی عمل کرتا ہوں۔ اگر پہلے سے عمل کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور کون سی سنت ایسی ہے کہ جس پر ابھی تک میں عمل نہیں کرتا، اس پر عمل کرنے کی آج سے آغاز کرتے ہیں۔ تب تو بھائی ٹھیک ہے کہ بھائی ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر جھنڈے لہرا دیے اور چراغ روشن کر دیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہیں بنا لی اور بنا کر گنبد کھڑے کر لیے اور جلوس نکال لیا اور جلسے کر لیے، تو محض اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔